میرے پیارے پاکستانیوں، دنیا کے نقشے پر ایک ایسی چنگاری جل چکی ہے جو اگر بھڑک اٹھی تو جنگ مشرق وسطیٰ میں ہوگی، لیکن اس کا دھواں سب سے پہلے آپ کے گھر، آپ کی جیب اور آپ کی زندگی تک پہنچے گا۔ سوال صرف یہ ہے، وہ لمحہ کتنی دور ہے؟ دوستو، جب ہم رات کو اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے نقشے پر بچھائی گئی بساط پر ایسے مہرے چلے جا رہے ہوتے ہیں جو ہماری اگلی صبح کی روٹی، ہمارے سفر اور ہماری زندگی کی قیمت طے کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہم سب ایک خوفناک سوال سن رہے ہیں کہ کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کشیدگی کوئی عام سرحدی تنازع نہیں رہا۔ آج ہم صرف جذباتی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ماہرین، زمینی حقائق اور کچھ انتہائی اہم کتابوں کے حوالے سے اس پورے عالمی کھیل اور اس کے عام آدمی کی جیب پر پڑنے والے اثرات کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جب کوئی عالمی جنگ ہوتی ہے تو اس کی بڑی خفیہ پلاننگ کی جاتی ہے، لیڈرز میٹنگ کرتے ہیں اور پھر جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں معروف تاریخ دان کرسٹوفر کلارک کی لکھی ہوئی میں کتاب پڑھ رہا تھا، دی سلیپ واکرز۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں موسٹلی جگہ پر حیران رہ گیا کیونکہ اس کتاب میں واضح طور پر لکھا تھا کہ پہلی عالمی جنگ شروع کرنے والے لیڈرز کو خود نہیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ کرسٹوفر لکھتا ہے کہ وہ تمام حکمران نیند میں چلنے والوں کی طرح ایک ایسی کھائی میں گر گئے جس نے پوری دنیا کو جلا دیا۔ اسی کتاب میں کرسٹوفر پھر بتاتا ہے کہ آسٹریلیا کے بادشاہ کے بھتیجے کا قتل محض ایک حادثہ تھا جس نے ایک نہ رکنے والے چین ری ایکشن کو شروع کر دیا۔ ایک واقعے کے رد عمل میں آسٹریا نے سربیا پر حملہ کیا اور پھر دوستوں کی حمایت کے چکر میں پورا یورپ آگ میں کود پڑا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسکول کے گراؤنڈ میں دو لڑکوں کی معمولی بحث ہو اور پھر ان کے قریبی دوست آ کر پورے اسکول کا نقصان کر دیں۔ آج مشرق وسطیٰ کے حالات بھی بالکل اسی نہج پر ہیں۔ ایک غلط میزائل یا کسی بحری جہاز شاہد 136 جیسے ڈرون کا ایک حادثاتی حملہ دنیا کو اسی طرح کی تباہی میں دھکیل رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ کنگز کالج لندن کی پروفیسر جوما یولو کے مطابق عالمی جنگ اسے کہتے ہیں جس میں دنیا کی تمام بڑی طاقتیں براہ راست گولہ باری کر رہی ہوں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اس تنازع میں چین یا روس براہ راست نہیں کودیں گے۔ چین کی اسٹریٹجی بہت خاموش ہے، جبکہ ان کا سب سے بڑا حریف یعنی امریکہ مشرق وسطیٰ کے حالات میں مشرق وسطیٰ کی ریت میں پھنس کر ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے، تو اسے وہ غلطی کرنے دی جائے۔ البتہ اس کشیدگی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جب دنیا کی تمام تر توجہ ایران اور اسرائیل پر فوکس ہوگی تو ایک خطے کی جنگ دوسرے خطے کی طاقتوں کے لیے نئے مواقع پیدا کر دے گی۔ میرے پاکستانیوں، ایک بات یاد رکھو، جنگیں صرف میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ ان کے پیچھے لیڈروں کا غرور سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تاریخ میں جب بھی کسی ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا تو ان جنگوں سے پیچھے ہٹنے کو لیڈروں نے اپنی توہین سمجھا اور ضد میں آ کر فیصلے کیا کہ اب مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد ہی جنگ روکیں گے۔ روسی صدر پیوٹن کا حال آپ سب کے سامنے ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق روس کے بے تحاشا لوگ مارے جا چکے ہیں، لیکن انا کی تسکین کے لیے لڑائی آج بھی جاری ہے۔ آج اگر اسرائیل، امریکہ یا ایران کی قیادت میں کسی نے بھی اپنی ضد کو سفارت کاری پر ترجیح دی تو یہ علاقائی لڑائی عالمی جنگ بننے میں دیر نہیں لگائے گی۔ میرے پاکستانیوں، دنیا کے نقشے پر کچھ ایسے تنگ سمندری راستے ہیں جنہیں چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ٹم مارشل کی مشہور زمانہ کتاب پرزنرز آف جیوگرافی میں لکھا ہے۔ ٹم مارشل یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان راستوں پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تو پوری دنیا کا سانس رک جائے گا۔ آبنائے حمز بالکل ایک ایسا ہی راستہ ہے۔ جب امریکہ اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا سیدھا اثر اسی راستے پر پڑتا ہے، جہاں سے روزانہ تقریباً 100 تجارتی جہاز گزرا کرتے تھے، لیکن آج وہاں سناٹا ہے۔ اس کتاب اور عالمی تجارتی تنظیم کے ڈیٹا کے مطابق اس راستے کی بندش کا مطلب صرف پٹرول مہنگا ہونا نہیں ہے، اس کا اثر سیدھا آپ کی خوراک پر پڑ رہا ہے۔ دنیا کی 1/3 کھاد خلیجی ممالک میں بنتی ہے اور اسی راستے سے پوری دنیا کو جاتی ہے۔ اس بحران کی وجہ سے دنیا بھر میں گندم اور سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے والا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ میرے پاکستانیوں ہمارا ملک پاکستان بنے گا۔
میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ صرف روٹی ہی نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون اور ہسپتالوں میں پڑی مشینیں بھی اس جنگ کا نشانہ بن رہی ہیں۔ قطر دنیا کی 1/3 ہیلیم گیس پیدا کرتا ہے جو سیمی کنڈکٹر چپس بنانے اور ہسپتالوں کی کروڑوں روپے مالیت کی MRI مشینوں جیسے کہ فلپس MR5300 یا سیمنز میگنیٹم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ قطر کے پلانٹ بند ہونے سے اسمارٹ فون سے لے کر میڈیکل ٹیسٹ تک سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہماری الیکٹرک گاڑیوں اور عام پیٹرول میں موجود لیتھیم کی پروسیسنگ کے لیے جو گندک چاہیے وہ بھی اسی راستے سے آ رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ سارا عالمی سپلائی کا نظام رک جائے گا اور تیل منڈی میں خطرناک حد تک مہنگا ہونے لگے گا تو اس کا بوجھ سیدھا غریب ملک کے عام شہری پر ہی پڑے گا نا۔ حکومتیں خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ کے ریٹ بڑھائے جائیں گے، اور موجودہ صورتحال میں آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں کہ فیکٹریاں بند ہونے کے قریب ہیں اور ایک عام سفید پوش انسان خط غربت سے نیچے جاتا جا رہا ہے۔ اور پھر ایسے میں اگر حکومتوں کی طرف منہ کریں اور حکومتیں ہماری طرف 100 روپے سستے پیٹرول کا ایک ایسا مذاق کریں جس کی شرطیں پوری کرتے کرتے ہم دفتروں میں خار ہوتے رہیں گے مگر اس کی شرائط پوری نہیں ہوں گی اور ہم 100 روپے فیول کا نہیں بچا پائیں گے۔ ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کو یہ سیکھنا ہوگا کہ ہم کب تک بیرونی جنگوں اور مہنگے تیل کا بوجھ اپنے غریب عوام پر ڈالتے رہیں گے۔ ہمیں ہر صورت طویل المدتی اور مضبوط معاشی پالیسیاں بنانا ہوں گی تاکہ ہماری عوام عالمی سیاست کے ان خطرناک جھٹکوں کو برداشت کر سکے۔ اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ذہن میں موجود الجھے ہوئے عالمی حالات کو سمجھنے میں تھوڑی سی بھی مدد حاصل کی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو فالو کر لیجئے